کیونکہ جس آدمی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے وہ یکدم جو ہے جس طرح ہارٹ اٹیک والے آدمی کے والوں کے اندر خون کا لوتھڑا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ نالی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور فوراً ہی جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انسان فوت ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اچانک مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ یہ دل کا کمزور ہونا 2-2.5 مہینے سے مسلسل جو ہے چل رہا ہوتا ہے۔ دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، دل جو ہے خون کو جو پمپ کرتا ہے وہ صحیح طور پر پمپ نہیں کر پاتا، آخر کار وہ اپنا کام ہی چھوڑ جاتا ہے۔ کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک سکول ٹیچر کو دیکھا ہے کہ جس کا دل فیل ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس لیے آج ہم اسی موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کون سے مزاج میں یہ مسئلہ بنتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کا نام تو یہ ہے دل کا فیل ہونا یا ہارٹ فیل ہونا، اور یہ ہوتی کیوں ہے؟ ناظرین، دل جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، دل جو ہے خون کو جو پمپ کرتا ہے وہ صحیح طور پر پمپ نہیں کر پاتا، آخر کار وہ اپنا کام ہی چھوڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے 2 سبب ہیں۔ ناظرین، انسان کا جو دل ہے اس کے اوپر 2 پردے لپٹے ہوئے ہیں، ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے دماغ میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت دل کے اندر سکون ہوتا ہے اور یہاں پر رطوبت جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی کا بلغمی مزاج ہو تو بلغمی مزاج میں انسان کے دل میں رطوبت جمع ہوتی ہے، رطوبت جمع ہو کر وہ دل کو پھلا دیتی ہے۔ جس طرح آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح ایک غبارہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، وہ اس میں ہوا بھر کر جو ہے اس کو پھلاتے ہیں، اور ایک جو ہے اس میں اگر آپ پانی بھرنا شروع کر دیں تو جس طرح پانی اس میں آپ ڈالتے جائیں گے وہ غبارہ پھولتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جب دل کے اندر بلغمی مزاج والے شخص کی رطوبت جمع ہوتی رہتی ہے اس کے اعصابی پردہ میں، تو پھر جو ہے دل جو ہے پھول جاتا ہے، اپنے حجم سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بوجھ جو ہے جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں ان پر پڑتا ہے، جو دل کو پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان پٹھوں پر جب بوجھ پڑتا ہے تو وہ پٹھے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے وہ یکدم جو ہے جس طرح ہارٹ اٹیک والے آدمی کے والوں کے اندر خون کا لوتھڑا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ نالی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور فوراً ہی جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انسان فوت ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اچانک مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ یہ دل کا کمزور ہونا 2-2.5 مہینے سے مسلسل جو ہے چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل جب بڑا ہو جاتا ہے تو جو اس کے پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اتنا بوجھ اٹھانا جو ہے ان کو مسئلہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور دل کا جو ہے سسٹم پمپ کرنے والا وہ بھی پھر صحیح نہیں رہتا۔
اس کا جو سکڑنا اور پھر جو ہے پھیلنے والا جو سسٹم ہے وہ بھی صحیح طرح کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ایک تو پورے جسم میں خون کی سپلائی وہ صحیح طور پر نہیں ہوتی، اور دوسرا جو ہے دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے اپنے حجم کے بڑا ہونے کی وجہ سے، اس کے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ آخر کار جو ہے وہ 2-2.5 ماہ کے اندر اتنا کمزور ہو کر کام ہی چھوڑ جاتا ہے۔ جب وہ کام چھوڑ جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بھی اس کا دل فیل ہو گیا ہے، اس کا ہارٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب جس آدمی کا بلغمی مزاج ہو اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی لو رہتا ہو، تو اس آدمی کو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اپنی خوراک کے اندر جو دل کو طاقت دینے والی ہیں، اور خصوصی طور پر جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے ایسے آدمی کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دل کا جو ہے حجم بھی کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا خون کو جو پمپ کرنے والا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ کہوہ وغیرہ پینا چاہتے ہیں تو لونگ، دار چینی کا کہوہ، اس میں نیمبو جو ہے وہ بھی نچوڑ کر آپ اس کو پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سبب ہے دل کے فیل ہونے میں کہ جب جگر میں تحریک ہو تو اس وقت دل یا عضلات جو ہیں وہ تحلیل ہو کر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلغمی مزاج میں دل پھول کر جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور صفراوی مزاج میں دل پھیل کر بڑا ہوتا ہے، جس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح برف ہے اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں، اس کو تھوڑی سی بھی حرارت جب ملے گی تو وہ پگھل کر پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے برف جو ہے اگر تھوڑی جگہ پر تھی، جو وہ پھیلے گی پانی بن کر جو ہے وہ اپنا دائرہ وسیع کرتے چلے جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جب صفراوی مزاج ہو تو اس وقت بھی دل کا حجم بڑا ہو جاتا ہے پھیل کر، اور جو دل پھیلے گا، بڑا ہوگا، اس کا بوجھ پٹھوں پر پڑے گا، اور دل کا جو سسٹم ہے کہ سکڑنا اور پھیلنا، جس سے وہ خون کو پمپ کرتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا بھی ہے، یہ سسٹم میں پرابلم آ جاتی ہے۔ اس لیے جس آدمی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنتا ہے تو 2 مزاج میں سے ایک مزاج اس کا ہوگا، یا بلغمی ہوگا یا صفراوی ہوگا۔ اگر صفراوی ہوگا تو پھر جو ہے ایسی چیزیں استعمال کریں جس طرح چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، گلاب کے پھول، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو جو ہے انسان تندرست ہو جائے گا۔ اور بلغمی مزاج کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ آدمی کون سے مزاج کا ہے؟ تو ناظرین، یہ نبض سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح جو ہے اس انسان کے پیشاب کی جو رنگت ہے، صبح کا جو پہلا پیشاب ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ تو تشخیص کے متعلق ہم نے پہلے ویڈیو جو ہے بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو جو ہے پوری تفصیل سمجھ آئے گی کہ تشخیص کس طرح کرنی ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔